دیکھیں اسلام میں عابد بھائی رحمانیت نہیں ہے۔ توکل کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ رب العزت اسے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا محنت صرف دنیا کے لیے اور توکل آخرت کے لیے؟ دیکھیں جو محنت ہے جی وہ دنیا کے لیے بھی ہونی چاہیے اور آخرت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اب یہ کوشش جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جو انسان دنیا کے لیے یعنی کمائی کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس کا بدلہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اگر چاہیں گے۔ یہی مطلب ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ اور اگر ایک انسان اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی کوشش کو، اپنے جو ہے نا وہ ارادے کو اور اپنے عزم کو اس پہ لگا لیتا ہے کہ اس نے آخرت بنانی ہے تو آخرت کے لیے وہ محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آخرت کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ من اراد الاخرہ، جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ اس کے لیے جو ہے نا کوشش کرتا ہے جو اس کے شایان شان ہے، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ رب العزت ان کی اس سعی کی، اس کوشش اور محنت کی قدر فرمائیں گے۔ اب دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے تو محنت کرتا ہے بالکل، اور آخرت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جو مقدر میں ہے وہ مل جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، جو ہے نا وہ کس طرف جانا ہے، ایک انسان جو ہے نا اس پہ وہ توجہ نہیں دیتا تو وہ یہ درست نہیں کر رہا۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جو لکھا ہے وہ مل جانا ہے تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ دنیا کے لیے بھی محنت نہ کرے اس وجہ سے کہ جو لکھا ہے وہ مل جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کے لیے دنیا لکھی ہے تو ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ محنت کرے گا، اور آخرت لکھی ہے تو ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آخرت کے لیے نیک اعمال، صالح اعمال کرے گا اور یہ مومن ہوگا۔ اس وجہ سے بندے کو دنیا کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ محنت کرنی چاہیے۔ اگر ایک انسان پوری محنت کرے اس کے باوجود بھی اس کو نتیجہ نہ ملے، کیا یہ اس کی غلطی ہے یا پھر اللہ کی طرف سے حکمت؟ دیکھیں ایک انسان اگر دنیا میں محنت کرتا ہے اور ناکامی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو کچھ نہیں ملا، اس کو ملا ہے، صحیح، اس کو ملا ہے۔ جو انسان کسی بھی فیلڈ میں ناکام ہوتا ہے گویا جو ہے نا وہ ایک سیڑھی ہے جو اس نے طے کی ہے، صحیح، اور اور اللہ رب العزت کی اس میں کئی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ انسان جو ہے نا وہ علم سیکھتا ہے، انسان تجربہ سیکھتا ہے، اور ویسے بھی لوگ مثال دیتے ہیں کہ جہاں انسان کا گم ہوتا ہے وہاں سے جو ہے نا وہ ملتا ہے، یعنی جہاں انسان کو لاس ہوتا ہے، جہاں انسان کو نقصان ہوتا ہے اور جہاں انسان محنت کر کے کچھ نہیں کماتا تو مزید محنت کر کے انسان اسی فیلڈ سے کماتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ معاملہ ہے کہ ہمیں اگر کسی معاملے میں جو ہے نا وہ نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو ہمارے ہاں یہ سوچ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو، کوئی اور کام کر لو۔ حالانکہ ایسا کرنا چاہیے کہ ایک انسان کو اگر ایک فیلڈ میں ناکامی ہوئی ہے اسی اسباب تلاش کرنے چاہیے کہ اسے اس فیلڈ میں ناکامی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اور جن اسباب کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے ان کو چینج کرے، یہ بہتر ہے۔ نہ کہ ہر انسان جو ہے نا وہ زندگی کو تجربات میں ہی گزارتا رہے، ایک کام کیا اس سے گھاٹا پڑ گیا، پھر دوسرا کام کیا اس سے گھاٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا کام اس نے کیا اس سے سیکھا وہ ضائع ہو گیا، اب وہ دوسرا کام کرے گا، اس میں گھاٹا پڑ گیا، تیسرا کام کرے گا تو وہ ضائع ہو گیا۔ نہیں، ایک انسان کو مسلسل جو ہے نا وہ محنت کرنی چاہیے کسی بھی ایک فیلڈ میں، جو بھی فیلڈ ہو۔ جو انسان محنت کرتا رہتا ہے اور مسلسل محنت کرتا رہتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، نقصان پہ نقصان ہوتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے انسان وہاں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور جہاں نقصان ہوتا ہے انسان وہاں سے ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ حوصلے نہیں ہیں،
بالکل صبر نہیں ہے. اگر ایک جگہ پہ نقصان ہو گیا تو انسان جو ہے نا وہ حوصلہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے, بالکل ہمت چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے, اور یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ شعبہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے, اس میں مجھے جو ہے نا وہ کامیابی نہیں ہو سکتی. تو ایسا نہیں ہے. انسان کو جو ہے نا وہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آپ کام شروع کریں نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے. بلکہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ پہلے نقصان ہے, پہلے نقصان ہے, پھر نقصان ہے, پھر نقصان ہے, ایسے ہی پھر جو ہے اللہ رب العزت اس کو جو کچھ اس نے سیکھا, محنت کی اور گنوایا, پھر اللہ رب العزت اس کو صلہ دیتا ہے. ایک دن آتا ہے. آپ دیکھ لیں جو بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں, آپ اس کی بیک دیکھیں, آپ اس سے پوچھیں کہ جب اس نے یہ معاملہ شروع کیا تھا کیا پہلے دن ہی اس کو پرافٹ آنا شروع ہو گئی تھی؟ کیا اس کام میں اسے لاس نہیں ہوا تھا؟ کیا اس کام میں اسے نقصان نہیں اٹھانا پڑا تھا؟ سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ لگا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, لگا رہتا ہے. بالآخر جو ہے نا ایک دن آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو جو اس نے نقصان اٹھایا ہوتا ہے آئندہ کے لیے اس کے لیے وہ بہتر ہو جاتا ہے. یعنی وہ تجربات جو ہے نا جو اس نے سیکھے ہوتے ہیں آئندہ وہ اس کے لیے منافع بخش ہو جاتے ہیں. بالکل. کسب کامیابی کے لیے صرف اللہ پر توکل کافی ہے یا پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایک صوفیانہ یہ نظریہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے نا وہ مل جانا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ مل جانا ہے. لہٰذا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کوئی محنت نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ توکل کرنے والے ہیں. حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے, اس کے بعد بھروسہ اللہ پہ کرے, اس کو کہتے ہیں توکل. صحیح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کچھ یمن کے لوگوں سے ملاقات کی تو پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم متوکل ہیں, یعنی توکل کرنے والے ہیں, ہم اللہ پہ توکل کر کے بھروسہ کر کے بیٹھے ہوں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم توکل کرنے والے نہیں ہو بلکہ تم لوگوں سے کھانے والے ہو, لوگوں کا مال کھانے والے ہو. تو یہ توکل نہیں ہے کہ ایک انسان بیٹھا رہے اور کہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل جانا. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ لکھا ہے کہ اس کو یہ ملے گا تو ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بندہ یہ محنت کرے گا, یہ کام کرے گا, اس کے بدلے میں اسے ایسا کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا کہ ایک انسان گھر میں بیٹھے دعا کرتا رہے, مانگتا رہے, اللہ آسمان سے جو ہے نا وہ اس کے لیے بھیج دے گا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات کو اسباب پہ رکھا ہے. تو انسان کو توکل جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے, لیکن محنت اور کوشش کے بعد. ایک انسان کو اپنے کھیت میں بیج ڈالنا چاہیے, اس کو ہل چلانا چاہیے. بیج ڈالنے کے بعد, ہل چلانے کے بعد, یعنی اس نے محنت بھی کی, بیج بھی ڈالا, پانی بھی لگایا, اور پھر اسے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم. یہ توکل نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ بیٹھا ہے اور کھیت کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑی اچھی فصل حاصل ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا. بالکل.